بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں پر تھی یہاں زندگی کی کوئی رمق کوئی امید نہیں تھی۔ البتہ کہتے ہیں کہ صحرا میں جیسے تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند کبھی کبھی کوئی انسان ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمیں ایک امید دے کر جاتا ہے۔ ہر اتوار کو یتیم خانے میں آنے والا ایک NGO کا نوجوان سا کارکن جو میری طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں دیے جل اٹھتے۔ میں بھی اسے دیکھتی تو مجھے کچھ خاص محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا اور شاید اسے اظہار کا موقع نہیں ملا تھا۔ کچھ دن سے مسلسل اس کی محبت بھری آنکھیں دیکھ کر ایک دن میں اس سے تنہائی میں جا ملی۔ وہ دروازے سے باہر جا رہا تھا جب میں نے اسے جا لیا۔ بات سنیے۔ میری بات سن کر وہ رک گیا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ جی جی بولیے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، میں نے کہا تو اس نے میری لاج رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنی تھی۔ پہلے کیا میں کہہ دوں؟ جی کہہ دیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں تو میں اسی کی بات سننے کے لیے آئی تھی۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں تو میرا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یتیم خانے والے میری شادی کسی سے کروا دیتے، لیکن وہ میری محبت تو نہ ہوتا۔ میں نے اسے دیکھا اور جانا تو نہ ہوتا، پر وہ یہ شخص کا جو مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے والوں کو ہماری اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ تنظیم کا جوان تھا، یہاں پر آتا لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 2 ہفتے تک جب وہ واپس نہ آیا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ لگا کہ جیسے اس نے مجھ سے یوں ہی مروت کے معنی یہ بات کہہ دی ہو، پر اصل میں مجھے نہ چاہتا ہو۔ میرا دل بہت دکھی تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، خواہ مخواہ ہی اس کے سامنے جا کر خود کو بے مول کر دیا۔ اس نے مجھ سے محبت بھی نہیں کی اور میں یوں ہی خوش ہو گئی۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ جمعے کے دن مجھے میڈم نے اپنے دفتر میں بلایا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ خدا جانے میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ میڈم مجھ سے یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے کیوں اس لڑکے سے یہ بات کی، پر جب میں وہاں گئی تو دیکھا ایک عورت اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ عورت کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، پر وہ بات میرے رشتے کی کر رہی تھی۔ بولی کہ بیٹی تم نے کتنا پڑھ لیا ہے؟ میں نے اپنی تعلیم اور علم و ہنر وغیرہ بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیر پھر انہوں نے یتیم خانے کی انچارج سے باقاعدہ میرا رشتہ مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں تحقیق کر کے بچی کا نکاح کر دیں گے، کیونکہ ہم بڑی شادی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے، ہم لوگ مشکل سے اپنے بچوں کا کھانا پورا کرتے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ شادی دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی ساس کے تیور سمجھ گئی تھی۔ مجھے اس لڑکے نے بھی تو کبھی یہ بات بتائی نہیں تھی، پر اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اس شادی کے سخت خلاف تھی، تبھی تو وہ 2 ہفتے تک یہاں نہیں آیا تھا۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا چلو زندگی میں اپنی محبت اور اپنی پسند مل گئی، یہی کافی ہے۔ 3 ہفتے بعد جمعے کے روز میرا نکاح اصغر یار علی سے کر دیا گیا۔ اصغر بہت خوبصورت تھا اور اتنا نیک ہی دل تھا۔ وہ بنا مطلب کے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک رحم دل انسان ہے۔ مجھ سے مل کر اصغر بھی بہت خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا تم مجھے مل گئی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ یوں ہماری زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا، پر اصغر نہ جانے کیوں بار بار میری طرف غور سے دیکھتا اور پوچھتا رہتا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ شادی کی رات تھی، وہ ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ میں بار بار اس کی بات سنتی تو تنگ پڑ جاتی، پر میں کیا کہتی؟ وہ میرا شوہر تھا، اس کو عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے اور وہ میں سن رہی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ صبح ہوئی، میری ساس مجھے لینے کمرے میں آئیں۔ وہ بھی مجھے غور سے دیکھنے لگی اور پھر چونک پڑی۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ جی میرا نام سعدیہ اصغر ہے، میری ساس نے زیر لب دہرایا۔ تم کہاں کی ہو بیٹی؟ کچھ یاد ہے تمہیں اپنے بارے میں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اماں جی، مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں یتیم خانے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ میری ساس یکدم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی ہو، پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اتنے میں اصغر فریش ہو کر آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ میری ساس مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، جبکہ میرے پاس اس قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔
خیر 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جو میری ساس کے پاس آ جا رہے تھے، سب لوگ مجھ سے مل کر خوش ہو رہے تھے۔ ایک عورت البتہ کچھ عجیب سی مشکوک حرکتیں بھی کر رہی تھی اور مجھ سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، ایسا رویہ ڈکار رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا بات ہے، پر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ پھر وہ بھی مجھے غور سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ سب لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ خیر پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن خاموش رہ کر ہی ان لوگوں کا مشاہدہ کروں گی، اس کے بعد ہی کچھ کہوں گی۔ پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام ہوئی تو میری ساس میرے سر ہو گئیں۔ بولی کہ بیٹی میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ میں نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے تھے، سوچا کہ اصغر بھی ہم دونوں کے ساتھ ہی جائیں گے۔ پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ساس نے گھر سے نکلتے وقت اصغر کو صاف منع کر دیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا، نئی نویلی دلہن ہوں اور شوہر ساتھ نہیں جائے گا، یہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال تھوڑی دیر میں میری ساس تیار ہو کر آ گئی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک دور دراز گھر میں لے گئی۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ دعوت والے گھر میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور دعوت کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ لوگ آپس میں ملیں۔ لیکن میری ساس مجھے جہاں لے کر آئی تھی وہ ایک ویران گھر تھا۔ ہم لوگ راہداری سے گزرتے اندر والے کمرے میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں ایک تخت پوش پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس کو دیکھتے ہی وہ چہک اٹھی۔ آ گئی تم؟ کتنی دیر ہو گئی میں نے تمہیں دیکھا نہیں، وہ بھی کیا دن تھے جب تم میرے پلو کو چھوڑتی نہیں تھی۔ وہ عورت میری ساس کے ساتھ مل کر پرانی باتیں یاد کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید واقعہ ہی ان لوگوں نے بہت ہی دکھ سہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، پر مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ خیر اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر میری ساس سے پوچھا، ارے یہ کون ہے؟ تم نے بتایا نہیں؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے پہلے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آخر سب لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں تو بچپن سے ہی ادھر ہی ہوں، میں نے سوچا اور پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر وہ میری ساس اور وہ بوڑھی عورت آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اچانک میری ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ۔ مجھے بڑا برا لگا کہ جب مجھے ملوانے ہی لائی ہیں تو پھر مجھے واپس جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو اب ہمیں دوسری جگہ چلنا ہے۔ یہ کیا ہوا، نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ ہم کسی سے ملے اور دعوت بھی ہو گئی۔ میں دل میں سوچنے لگی، بڑا برا لگ رہا تھا، پر چپ چاپ ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میری ساس مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ پر لے گئی۔ یہ کوئی پرانا محلہ تھا، تنگ گلیاں اور خستہ حال دروازے جن کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہ رہا ہو۔ میری ساس دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، پر پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ بھی کافی بزرگ تھا۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے ہی ان سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ ابا جی السلام علیکم، میری ساس نے یہ کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ساتھ میں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ حیران رہ گئے۔ یہ کون ہے بیٹی؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ میری بہو ہے ابا جی، میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ہم لوگ یہاں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ یہاں ایک سجا سجایا کمرہ تھا جہاں پر میری ساس اور وہ بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی تم نے اپنے بچے کی شادی بھی کر دی، ہمیں بلایا بھی نہیں۔ وہ آدمی شکوہ کرنے لگا، چچا مجھے تو اتنا وقت ہی نہیں ملا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں کسی کو بتا پاتی۔ یہ ایک مختصر سا نکاح ہوا تھا، میں نے اپنے بہو کو یتیم خانے سے لائی ہوں۔ میری ساس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے سر جھکا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے بچی کو دیکھ لیا، سمجھو کہ میرا گلا شکوہ دور ہو گیا۔ پھر میری ساس اس آدمی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چچا جی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میری ساس مسلسل رو رہی تھی۔ ارے بیٹی کیا ہو گیا، تم بار بار اس بات کے لیے معافی کیوں مانگتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ بابا جی مجھے بہت یقین ہے کہ میں آپ کا گلہ دور کر دوں گی، اور دیکھیے گا ایک دن میں آپ کی کھوئی ہوئی امانت آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی۔ میری ساس نے یہ کہا اور پھر ان سے باتیں کرنے لگی، جبکہ ان کے چچا جی ان سے بہت باتیں کر رہے تھے۔ کافی دیر اس بات کو گزر گئی۔ میری ساس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میری ساس تو مجھے دعوت پر لے جانے کے لیے لائی تھی،
پر یہاں آ کر وہ بوڑھے بزرگوں سے مل رہی ہیں، انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں کیا ہوں، نئی نویلی دلہن، اور وہ مجھے لے کر اس طرح گھوم پھر رہی ہیں جیسے میں ان کے ساتھ برسوں سے رہ رہی ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، میری ساس کہنے لگی اب تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ پیدل ہی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں آتے آتے اتنا کرایہ خرچ کر چکی ہوں کہ میرے پاس واپس جانے کو کرایہ نہیں بچا۔ پھر مجھ سے ہی پوچھنے لگے کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں ماں جی، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں تو آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ کہنے لگی پھر اب ہمیں پیدل ہی گھر واپس جانا پڑے گا، میرے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اب ہم پیدل گھر کیسے جائیں گے؟ مجھے تو زیادہ چلنے پھرنے کی بھی عادت نہیں تھی، آج سے پہلے میں سڑکوں پر کبھی اس طرح پیدل نہیں پھری تھی، میں ہی زیادہ تر گھروں میں رہتی تھی۔ ابھی سے میری ٹانگیں تھک گئی تھیں، پھر میں سوچنے لگی کہ اب پیدل چل کر نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہم کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اسے گھر جا کر کرایہ دے دیں گے۔ کون سا کرایہ، وہ ہم سے ایڈوانس لے گا۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جیسا کہتی ہو میں ویسا ہی کر لوں گی، پر ہمیں تھوڑا سا پیدل چلنا ہوگا تاکہ ہم اسٹاپ تک پہنچ جائیں۔ یوں میں اور میری ساس روڈ کراس کرنے لگے، مگر میں نے اس سے پہلے کبھی سڑک کراس نہیں کی تھی، تو جیسے ہی میں نے سڑک پر قدم رکھا گاڑیوں کے ڈر کی وجہ سے میں یکدم ساکت ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا نہیں، ان کو لگا کہ شاید میں سڑک پار کر لوں گی، پر میں تو تجربہ کار نہ تھی۔ ایک گاڑی نے آ کر میرے پاؤں پر ٹکر ماری اور میں وہیں گر گئی، ٹریفک رک گئی، میری ساس کی چیخو پکار میرے کانوں میں پڑی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھی، اب مجھے ایک گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کی ایک گاڑی کا اونچا سائرن میرے کانوں میں گونج رہا تھا، میں بہت پریشان تھی، لگتا تھا کہ کہیں معذور نہ ہو جاؤں۔ ایسے ہی سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ معذور ہو گئی تو میرا شوہر یقیناً مجھ سے دور بھاگ جائے گا، یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ خیر پھر خون نکلنے کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ نیند اور غنودگی سی آ گئی، میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں لیٹی ہوئی تھی، میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میری ٹانگیں اور ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، میں نے اپنی ساس سے پوچھا جو کہ پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، ماں جی میں ٹھیک تو ہوں نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میرا پہلا سوال اپنی ساس سے یہی تھا۔ نہیں میری بچی، تم معذور نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میری ساس اور رونے لگی، میں خود ہی چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی ہسپتال آ گیا، ڈاکٹر میرے شوہر کو بلانے لگے، وہ واپس کمرے سے نکل گیا، تب تک میری ساس میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میرے اوپر مختلف دوائیں پڑھ کر دم کر رہی تھی، بولی کہ تم مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں بہت نظر انداز کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ مجھے سڑک پار کرتے وقت کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میری ساس نے مجھے سینے سے لگا لیا، خیر وہ مجھے بہت محبت دینے لگی، جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہسپتال میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ میری ساس اچانک ہی مجھ پر مہربان ہو گئیں، ساری محبتیں نچھاور کرنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، گھر آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بستر سے قدم نہیں اٹھانے دیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں امید سے تو نہیں ہوں، میں نے اپنی ساس سے یہ بات بھی پوچھ لی، ماں جی کیا میں امید سے تو نہیں؟ آپ مجھ سے اتنی محبت اس لیے کر رہی ہیں کہ میں آپ کو وارث دوں گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری ساس ہنس کر بولی نہیں بیٹی، میں تمہیں اس وجہ سے محبت نہیں دے رہی، بلکہ تم زخمی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میری ساس پھر سے رونے لگی، مجھے یہ بتا دو بیٹا تمہیں کہ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ نہیں یاد آ رہا؟ میری ساس بار بار مجھ سے یہی بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں ماں جی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں تو آپ سے ملی ہوں، اس سے پہلے یتیم خانے میں تھی، میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر وہ پھر سے رونے لگی، مجھے اپنی ساس کی رونے دھونے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات پر روتی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کیا خیال رکھنا تھا، میرا شوہر میرا حال پوچھنے آ گیا، وہ بھی میرے سامنے بیٹھا بڑا ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟
بولا تمہاری وجہ سے فکر مند ہو گیا ہوں، اماں بھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا تم سے کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر شک میں پڑ گئی۔ اچھا تبھی ماں جی بار بار مجھ سے میرے بچپن کی باتیں پوچھ رہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا، کہنے لگا تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں کوئی بھی بات یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اماں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت ڈرتی ہیں، یا نہ جانے کیا بات ہے۔ اصل میں نا اماں نے اپنی ایک بیٹی کھوئی تھی۔ بیٹی کھوئی ہے کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرے ابا بچپن سے ہی ایک سخت انسان واقع ہوئے تھے، اس لیے اماں کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ جب اماں کی شادی ہوئی اس کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر ایک دن گھر میں ڈاکو آئے جنہوں نے پورا گھر چھانا، پر انہیں کہیں سے کوئی زیور یا کپڑا نہیں ملا، تو وہ ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اماں چیختی رہ گئیں، پر ڈاکو نے ان کی ایک نہ سنی اور اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لگتا ہے کہ اماں کو تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹی یاد آ گئی ہو۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی اماں کو لگے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ خیر میں اب اس رشتے سے ان کی بیٹی ہوئی نا، میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر پتہ نہیں اماں بہت سی باتیں کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اپنی ساس کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں یخنی لے کر آئیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگیں۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ بولی کہ بیٹا جو حقیقت برسوں سے چھپی ہوئی تھی وہ آج کھلی ہے۔ مجھے تو پکا یقین ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی حساب سے تمہارا اور میرا دوہرا رشتہ بنتا ہے۔ کیا رشتہ بنتا ہے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہسپتال میں ہوا تھا، پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ مجھے شک کیوں نہ ہو۔ دراصل بیٹی جب میری شادی ہوئی، شوہر بہت سخت تھا، اسے تو بہت جلد اولاد چاہیے تھی۔ اب اولاد پیدا کرنا میرے اختیار میں تو نہ تھا۔ رفتہ رفتہ شوہر اور ساس کی ضد بڑھنے لگی۔ تب میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنے دیور کی بچی لے لیں۔ میرے دیور کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس ایک بیٹی تھی، اور وہ بیٹی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ وہ کشمکش میں تھی۔ میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ تم اپنی بچی ہمیں دے دو، تم بے شک جہاں مرضی شادی کر لو، ابھی تم جوان ہو، اپنی زندگی گزارو۔ بچی کو کہیں دوسرے گھر لے کر جاؤ گی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہاں سب اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، تو یہاں آرام سے رہے گی۔ میری دیورانی کو بھی میری بات پسند آئی۔ وہ ایک بچی کی خاطر ساری زندگی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی، اس کی شادی ہو گئی اور اپنی بیٹی مجھے دے گئی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آئی، اسے بیٹی بنا لیا، دن رات اسے پیار کرتی۔ میری اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے اس بیٹی کی برکت سے مجھے ایک بیٹا دیا۔ اب میرا خاندان مکمل ہو گیا تھا، پر پھر بھی کچھ تھا جو مجھے بے چین رکھتا تھا۔ شاید یہ آنے والے وقت کا خطرہ تھا جو مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن گھر میں ڈاکو آئے اور وہ اس بچی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے بہت روکا، بہت کوشش کی، منتیں فریادیں کی کہ بیگانی بچی ہے، مت لے کر جاؤ، پر یہ لوگ چلے گئے۔ پورے خاندان نے مجھ پر الزام لگایا کہ بیٹا ہونے کے بعد اس نے بیگانی بچی کو پھینک دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اسے دل سے پیار کرتی تھی، بس پھر کیا تھا، میں اسی طرح بیٹھی رہ گئی۔ اسی غم میں میری باقی اولادیں بھی نہیں ہوئیں۔ ایک بیٹا تھا جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ پھر جب اس نے تم سے شادی کی تب بھی حالات ایسے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا میں تمہیں ہسپتال لے کر آئی، میں نے تمہاری آستین سے کپڑا ہٹایا تو تمہارے جسم پر ایک داغ تھا جو تمہارا پیدائشی نشان تھا۔ میری بے چینی ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ تمہیں میری ہی بیٹی ہو، بس اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اگرچہ تمہیں پتہ تو نہیں کہ تم کہاں کہاں سے لا کر اس یتیم خانے میں پھینکا گیا ہے، لیکن میں تو سب جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ بس مجھے لگتا تھا کہ میں تمہاری مجرم ہوں جو تمہیں اتنے برے حال میں پہنچا دیا۔ میں اپنی ساس کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میرے ذہن میں بھی ہلکی ہلکی یادیں تھیں، پر میں ان کو صحیح سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میں یتیم خانے میں لائی گئی تھی۔ مجھے واقعی یہ گواہ کاروں نے یہاں پہنچایا تھا۔ اس بات کی تصدیق بھی یتیم خانے نے کر دی۔
اور پھر خون کی کچھ ٹیسٹ کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں بالآخر اپنوں تک پہنچ گئی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔